14ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، بزرگ اور ممتاز صوفی شاعر حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی غازی پوری کے اشعار روحانی کیفیات اور قلبی واردات سے لبریز ہیں، جس کا اعتراف اہل فکر و نظر نے جی کھول کر کیا ہے۔ آپ نے فکر و فن کے جو جواہر پارے بطور یادگار چھوڑے ہیں، انہیں رہتی دنیا تک بنظر استحسان دیکھا جائے گا۔ آپ نے مختلف اصناف سخن میں بڑے پرکیف اور دلپذیر اشعار کہے ہیں۔ حضرت سرکار عبدالعلیم عاصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اچھے شاعر، متبحر عالم اور زبردست صاحب استغراق صوفی سلسلہ رشیدیہ کے 7ویں صاحب سجادہ تھے۔ دنیا آپ کو بحیثیت صوفی شاعر کے عاصی غازی پوری سے جانتی ہے۔ آپ 19 شعبان سن 1251 ہجری سکندرپور میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام خلیل اشرف رکھا گیا۔ بچپن ہی میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا مفتی احسان علی قاضی پوری شاہ آباد نے آپ کی پرورش کی اور ابتدائی تعلیم سے بذات خود آراستہ کیا۔ پھر آپ اپنے والد کے پیر خانہ خانقاہ رشیدیہ میں حاضر ہوئے اور صاحب سجادہ شاہ غلام معین الدین سے بقیہ تعلیم حاصل کی۔ مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کو بھی آپ کی ذکاوت پر ناز اور شاگردی پر فخر تھا۔ حضرت عاصی غازی پوری کا خاندان اپنی روحانی اور علمی عظمتوں کی وجہ سے شہرت و مقبولیت کا حامل رہا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ قمبر حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ کامل تھے۔ آپ کا پدری نسب نامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مادری نسب نامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عاصی غازی پوری سلسلہ قادریہ احمدیہ میں شاہ غلام معین الدین سے مرید ہوئے اور ایک مدت تک آپ ہی کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ سفر میں بھی آپ ساتھ رہتے، بالآخر مختلف اشغال و اذکار کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ آپ اپنے وقت کے طبیب حاذق بھی تھے، حالانکہ فن طبابت میں کوئی استاد نہ رکھتے تھے۔ سماعت الاخیار کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ شاہ سراج الدین کی جانشینی 7 ہی برس میں ختم ہو گئی اور ضرورت نے یہ سہرا آپ کے سر باندھا۔ سجادہ نشینی کے بعد جونپور میں مستقل قیام فرمایا۔ خانقاہ کے مشاغل اور اہل طلب کی کثرت کی وجہ سے رفتہ رفتہ طبابت چھوٹ گئی۔ دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں کہ جب تک سجادہ نشینی کی خدمت آپ کے متعلق نہیں ہوئی تھی، تب تک باوجود تکمیل مراتب ظاہری و باطنی و تحصیل اجازت و خلافت کبھی کسی کو مرید نہیں کیا، اور اپنے آپ کو طبابت کے بھیس میں ایسا چھپا رکھا کہ بجز اہل نظر کوئی پہچان نہ سکا، اور آپ کی درویشی کی طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہ جا سکا۔ آپ کی طبیعت میں قدرت اور ضبط کا اتنا مادہ تھا کہ مجال نہ تھی کہ کسی حالت میں کوئی راز کھل جائے۔ اواخر عمر میں چشتیت غالب آ گئی تھی، بلا مزامیر کے سماع سنتے تھے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قاضی عبدالبصیر معصوم پوری اور حافظ فرید الدین احمد غازی پوری آپ کی غزلیں شب کو سوتے وقت خوش الہانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، منڈوا ڈیہ کے عرس میں گاگر اٹھتے وقت جو باقاعدہ قوالی ہوتی ہے، اس میں آپ شریک ہوتے تھے۔ وجد کی حالت میں صرف آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور بس۔ آپ کی شادی محلہ نور الدین پورہ غازی پور کے منشی راحت علی کی بڑی صاحبزادی علین بی بی کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ کی کئی اولادیں ہوئیں، لیکن بڑی بیٹی جنت بی بی کو چھوڑ کر باقی سب کم عمری میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنی جانشینی کے سلسلے میں غور و فکر کیا اور سلسلے کے اصحاب حل و عقد سے مشورہ اور روحانی اشارات کے بعد شاہ سید شاہد علی سبز پوش کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اس واقعے کو سماعت الاخیار کے مصنف نے تحریر کیا ہے کہ جانشینی کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ تھا، جو اکثر مریدین یا احباب کبھی کبھی آپ سے پوچھ بیٹھتے تھے کہ آپ نے کس کو تجویز فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد اول تو انتخاب میں دقت پڑے گی، دوسرے انتخاب صحیح ناممکن بھی ہے۔ اس وقت آپ یہی فرماتے تھے کہ میں نے شاہ سراج الدین اور مفتی غلام قادر 2 لڑکوں کو منتخب کیا تھا، لیکن خدا کی مشیت اور تھی، اب میں اپنی رائے سے کچھ نہ کروں گا۔
اگرچہ آپ اسی جواب سے دوسروں کو ساکت و صامت فرما دیتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خود بھی اس سوال کی اہمیت خوب سمجھتے تھے۔ جب وقت آیا تو آپ نے حضرت قطب الاقطاب ابو البرکات شمس الحق شیخ محمد رشید مصطفیٰ قدس سرہ کے خلیفہ اجل و اکمل حضرت میر سید قیام الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے جناب سید شاہد علی صاحب کا انتخاب فرمایا اور اپنی صحبت کیمیا خاص میں رکھنے لگے۔ سن 1329 ہجری میں آپ کا لقب شہود الحق اور نام رشید الدین ارشاد ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نام و لقب پیروں نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلافت نامہ بھی زیب رقم فرمایا۔ حضرت عاصی غازی پوری کا آخری دور استغراقی دور تھا۔ تقریباً 15-16 سالوں تک حالت استغراق میں رہے اور سن 1335 ہجری میں وصال ہو گیا۔ وصال کے قریب زمانے میں آپ کی ہیبت بہت بڑھ گئی تھی۔ خلوت و جلوت میں ساتھ رہنے والے اور ہر وقت بات کرنے والے مقربین کو بھی لب کھولنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ مریدان خوش اعتقاد روزانہ بعد نماز مغرب حاضر ہوتے، مگر سلام کرنے یا قدم بوس ہونے کی جرت نہ ہوتی۔ آہستہ پلنگ کی پٹی چوم کر تخت پر بیٹھ جاتے۔ کبھی آپ آہٹ پا کر اگر پوچھ لیتے کہ کون، تو بتا کر سلام عرض کرتے، اور اگر اس سے زیادہ متوجہ پاتے تو جرت کر کے قدم بوس بھی ہو لیتے، ورنہ پٹی چوم کر واپس آ جاتے۔ وصال کے وقت تک بجز افراط استغراق و غلبہ محویت کوئی مرض نہ تھا۔ یوں تو سلسلہ رشیدیہ کے تمام مشائخ علماء نے علمی اور دعوتی خدمات میں اپنی حصہ داری پیش کی، مگر بعض وہ مشائخ جو علمی اور دعوتی خدمات کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، ان میں ایک نام حضرت عاصی غازی پوری کا بھی آتا ہے۔ آپ نے خانقاہ رشیدیہ اور اس کے تحت چلنے والی خانقاہوں کی تعمیر و ترقی، رفاہ عام، خدمت خلق، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، ارشاد و ہدایات اور دعوت و تبلیغ سارے میدانوں میں اپنے وجود کا احساس دلایا۔ ایک طرف علمی اور روحانی اعتبار سے جہاں اچھے اور مفید افراد تیار کیے، وہیں دوسری طرف تصنیف و تالیف اور صوفیانہ و عارفانہ شعر گوئی اور غزل گوئی میں آپ نے ایک مثال قائم کی۔ آپ کی تصنیفات میں سراج الصرف، فوائد صدیقیہ اور قواعد جوہریہ کا ذکر ملتا ہے۔ شعر گوئی کے ذریعے ناسخ جیسے شعراء نے زبان کی صفائی و شستگی میں جو سعی بلیغ تھی، اسے حضرت عاصی نے آگے بڑھایا اور مزید نئی راہیں ہموار کی۔ بلکہ حضرت عاصی نے اس فن میں جو کمال حاصل کیا اور جیسے تلامذہ پیدا کیے، ان کی بنیاد پر آپ کو ناسخ وقت کہنا بے جا نہ ہوگا۔ حضرت عاصی کا کلام مجاز کے پردے میں حقیقت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں، اگر بیان حقیقت نہ ہو مجاز کے ساتھ، وہ شعر لغو ہے، عاصی کلام ناکارہ۔ آپ کے خلیفہ و جانشین سید شاہ شاہد علی نے آپ کے وصال کے بعد عین المعارف کے نام سے آپ کے کلام کا مجموعہ تیار کیا، اور عارف حسوی نے آپ کے کلام کا تنقیدی جائزہ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت عاصی کے کلام میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو مذاق سلیم کسی غزل میں تلاش کرتا ہے۔ انداز بیان کی متانت و پختگی، مضامین کا علو، خیرات کی بلندی، جذبات کی پاکیزگی و لطافت ان کے کلام کے مخصوص عناصر ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو ان کے کلام کو نرنگی و اعتبار کے بلند درجے پر پہنچا دیتی ہیں۔ یہ خاص خوبی حضرت عاصی کے کلام کی یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں بھرتی کے شعر بالکل نہیں ہوتے۔ سوقیت و عامیانہ مذاق سے کلام پاک ہے، نیز جرت و داغ کی طرح ہوسناکی صفاحت بھی ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ عاصی ایک صاحب حال، صاحب دل، صاحب نسبت بزرگ تھے، اس لیے فطرتاً ان کا کلام تصوف کی چاشنی سے معمور ہے۔ وہ کبھی تو ایسے اشارات صوفیانہ کر جاتے ہیں جس سے کلام کی رنگینی و رعنائی حد درجہ دلپذیری کی شان اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی کسی خاص مسئلے تصوف پر شاعرانہ رنگ میں روشنی ڈال جاتے ہیں، اور کبھی مجاز کے پردہ میں رموز حقائق کی طلسم کشائی کرتے جاتے ہیں۔ چونکہ تصوف میں بھی حضرت عاصی کا مذاق وحدت الوجود کا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے پر وہ مختلف والہانہ اور مستانہ انداز سے اپنے واردات قلب کو قالب شعر میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں، جن کو سنتے ہی سامع پر ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
اور مذاق سلیم پیروں سر دھنتا ہے۔ حضرت عاصی کی غزل اور آپ کی رباعیوں کے حوالے سے فراق گورکھپوری کہتے ہیں، عاصی غازی پوری کے کلام کے بھی ہم دونوں عاشق تھے، جسے لذت لے لے کر ایک دوسرے کو سناتے تھے اور جس پر دونوں مل کر تبصرے کیا کرتے تھے۔ کئی برس بعد ایسا ہوا کہ میں کانپور سناتن دھرم کالج میں پروفیسر ہو گیا اور مجنو جو اب BA پاس کر چکے تھے گورکھپور ہی میں تھے۔ ہم دونوں کے شعور اور وجدان کے باہمی ربط کا یہ کرشمہ تھا کہ بغیر ایک دوسرے کی خبر رکھے ہوئے ہم دونوں نے 50 رباعیاں کہہ ڈالیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو خط لکھا کہ عاصی کی رباعیوں سے متاثر ہو کر یہ رباعیاں کہی گئی ہیں۔ ہم دونوں اب تک اس حسن اتفاق پر حیرت کرتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر سید محمود مرحوم سابق وزیر خارجہ حکومت ہند کو جونپور کی خانقاہ رشیدیہ سے بھی بڑا گہرا روحانی تعلق تھا۔ یہ تو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ وہ اس سلسلے میں بیعت بھی تھے، لیکن ان کو اسی سلسلے کے مشہور شیخ مولانا عبدالعلیم عاصی غازی پوری سے ایسی عقیدت و وابستگی تھی کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ اپنی نوجوانی میں ان سے بیعت ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ ان کا کلام بڑے شغف اور جوش عقیدت کے ساتھ پڑھتے تھے اور اکثر ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی مولانا محمد علی جوہر تحریر کرتے ہیں کہ اس سفر بسلسلے مقدمہ کراچی میں رات کے طویل گھنٹے درود و سلام کی تسبیحیں پڑھتے پڑھتے گزار دیے اور عاصی غازی پوری کا یہ شعر سارے سفر میں برابر ورد زبان رہا کہ وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ مجنو گورکھپوری تحریر کرتے ہیں، مشرق کے صوفی شاعروں میں صرف 2 ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے مجاز کی حقیقت اور قدسیت کو کما حقہ تسلیم کیا ہے اور جن کے مسلک کو مجازیت کہا جا سکتا ہے، ایک تو حافظ، دوسرے عاصی غازی پوری۔ ان حضرات کی ان تحریروں سے حضرت عاصی کے کلام کی اثر انگیزی اور غزل کی شہرت کا علم ہوتا ہے۔ وقت وصال حضرت عاصی غازی پوری جانب قبلہ اس شوق سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ دیکھنے والے بھی اس کا امتیاز اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو اشتیاق آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ قیامت خیز تاریخ ماہ جمادی الاولی سن 1335 ہجری کی دوسری پہنچ گئی اور وہ محشر انگیز روز اتوار آ ہی گیا، جس میں اپنے وابستگان دامن ارادت کی چشم ظاہر سے آپ نے ہمیشہ کے لیے پردہ فرما لیا، یعنی وہ مستغرق دریائے شہود، غواص محیط، وحدت الوجود، فانی فی اللہ، باقی باللہ، قطب المشائخ والعالمین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم رشیدی قدس سرہ 50 برس کی عمر میں اول وقت ظہر کے 1:20 پر واصل بحق ہوئے۔ فرماتے ہیں، آج عاصی نے کر لیا پردہ، ہم غریبوں سے وہ کریم چھپا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین حضرت سید شاہ شاہد علی سبزپوش نے جن رسومات کی ادائیگی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، جناب سید صاحب نے جونپور کی خانقاہ میں حسب معمول خاندان رشیدی سوم 10واں 20واں 40واں وغیرہ کیا، جس طرح حضرت نے اپنے پیر و مرشد کا سوم وغیرہ بہمن برہ سے آ کر خانقاہ جونپور میں فرمایا تھا۔ ہر سال حسب آداب خاندان رشیدی غازی پور میں عرس کرتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی و راحت رسانی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ جو اہل غازی پور کی خدمت میں روزانہ بلا ناغہ حاضر ہوا کرتے تھے، وہ اب بھی بلا ناغہ بعد نماز مغرب روزانہ فاتحہ کے لیے حاضری کو لازمی سمجھتے ہیں۔ ہر جمعرات کی شام کو مزار مبارک پر کل ہوا کرتا ہے۔ سلسلہ رشیدیہ کے تقریباً تمام مشائخ کا یہ معمول رہا کہ وہ طالبین و سالکین کی تعلیم و تربیت کرتے اور اسی کے پردے میں مقامات تک پہنچانے کی کوشش کرتے، یعنی علم و عمل کے پردے میں ہی سارا کام ہو جاتا۔ اسرار و معارف کی باتیں بہت کم ظاہر ہو پاتی۔ اس سلسلے کے مشائخ اور ان کے اخلاق کا حلقہ بہت بڑا تھا۔ حضرت عاصی غازی پوری کے خلفاء میں زیادہ تر ایسے اصحاب تھے جن کو ارادت بھی آپ ہی سے تھی، مگر بعض وہ تھے جن کو صرف خلافت اور اجازت آپ سے تھی،
وہ علماء و مشائخ جن کو ارادت و خلافت دونوں آپ سے تھی، ان میں سے 9 کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جس میں شاہ شاہد علی سبز پوش گورکھپوری جو آپ کے جانشین بھی ہوئے، ان کے علاوہ سید شاہ عبدالعزیز بہاری، سید شاہ نذیر احمد بہاری، شاہ عبدالحق ظفر آبادی بھی شامل ہیں۔ جن مشائخ کو صرف خلافت میسر آئی ان میں مولوی عبدالسبحان غازی پوری بھی ہیں۔ بیت و تعلیم آپ کو مولانا عبدالقادر شاہ غازی پوری سے حاصل تھی۔ 24 جمادی الاولیٰ سن 1343 ہجری بنگال میں وصال ہوا۔ غازی پور میں مدفون ہوئے۔ دوسرے مفتی محمد وحید قادری جو آسی صاحب کے ماموزاد بھائی اور قاضی عنایت حسین چریا کوٹی کے مرید تھے۔ تیسرے شاہ محمد فصیح شیخ پوری آپ خواجہ محمد عیسیٰ تاج کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ اپنے والد شاہ عنایت حسین بلیاوی کے مرید تھے اور بعد میں حضرت عاصی سے اجازت و خلافت میسر آئی۔ چوتھے شیخ محمد امیر معصوم پوری آپ بلیا کے رئیس اور شاہ علی حبیب سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری کے مرید اور فیض یافتہ تھے، چونکہ آپ کے بزرگوں کو مشائخ خانقاہ رشیدیہ سے برابر بیعت رہی۔ اس نسبت کو باقی رہنے کے لیے آخر عمر میں آپ حضرت عاصی سے طالب ہوئے اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ ان کے علاوہ شاہ محمد ادریس پھلواری، شاہ ذاکر حسین چوکی قتال پوری، مولوی عبدالرحیم سیوانی، مولوی محب اللہ غازی پوری، شاہ الفت حسین غازی پوری اور مولانا سید محمد فاخر بے خود اجملی الہ آبادی کو بھی حضرت عاصی غازی پوری سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔